آج کل ایک اعتراض زبردست طریقے سے اور بہت عمومی طور پر یہ کیا جا رہا ہے کہ مساجد میں جو اہل تبلیغ اور یہ دیوبندی حضرات فضائل اعمال پڑھتے ہیں تو یہ فضائل اعمال ایسی کتاب ہے جس میں شرک بھرا ہوا ہے. فضائل اعمال ایسی کتاب ہے جس میں ضعیف حدیثیں بھری ہوئی ہیں، اس میں موضوع اور من گھڑت روایات ہیں. تو اچھی طرح کان کھول کر سن لو، فضائل اعمال ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن، احادیث اور معتبر واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا ہے. ہندوستان میں مختلف خطوں میں اور مختلف جگہوں میں اور مختلف شہروں میں اور مختلف صوبوں میں میرا جانا ہوا ہے. اس چھوٹی سی زندگی میں نے ہر جگہ اس کے واضح، نمایاں اور مفید اثرات دیکھے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اس کتاب کی بنیاد پر اللہ کے ولی بن چکے ہیں. اس کتاب کو سنا، انہوں نے فضائل سنے، نماز کی طرف آئے، رمضان کے فضائل سنے، روزے کی طرف آئے، صدقات کے فضائل سنے، ان کی زندگیوں کے اندر صدقات آ گئے. ذکر کے فضائل سنے، ذاکر و شاغل بن گئے. انہوں نے حج کے فضائل سنے، وہ حج کرنے والے بن گئے. تو یہ ایسی مفید اور کامیاب کتاب ہے جس نے لوگوں کی زندگیوں میں ایمان اور اسلام بھر دیا ہے، اعمال صالحہ سے لوگوں کو بھر دیا ہے. آپ اس پر اعتراض کرتے ہو، یہ کون سا اعتراض ہے کہ اس کے اندر ضعیف حدیثیں ہیں؟ محدثین کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ کہ ضعیف روایت کا آنا کوئی عیب نہیں ہے، اور فضائل کے اندر ضعیف روایات معتبر ہوتی ہیں. امام بخاری علیہ الرحمہ کی جو دوسری کتابیں ہیں، مثلا الادب المفرد ہے امام صاحب کی کتاب، تو آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر ضعاف اعتبار کیا گیا ہے، اس کے اندر ضعیف روایتیں موجود ہیں. تو پھر فضائل اعمال جو کہ اعمال کی فضیلتوں کی بنیاد پر لکھی گئی ہے اور اعمال کی فضیلتیں اس میں ذکر کی گئی ہے، آپ اس پر اعتراض کیوں کرتے ہیں جب امام بخاری علیہ الرحمہ پر اعتراض نہیں کرتے؟ آپ امام ترمذی علیہ الرحمہ پر اعتراض نہیں کرتے؟ آپ امام مسلم پر اعتراض نہیں کرتے؟ آپ بڑے محدثین کو چھوڑتے ہیں، تو آخر ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ؟ لہذا اچھی طرح سمجھ لو، فضائل اعمال بہت مفید کتاب ہے، ہر گھر میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے. ایمانی جذبات اس سے آتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر اعمال صالحہ کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے. گھر گھر میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.